بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حکم امتناعی کیا ہے؟ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ حکم امتناعی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک اہم معاملہ ہے۔ حکم امتناعی ایک عدالتی حکم ہوتا ہے جس کی روح سے کسی فریق کو عدالت کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ حکم امتناعی جاری کرنے کا بنیادی مقصد اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حکم امتناعی عارضی کی، جس کو ٹمپریری انجیکشن کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 سیکشن 53 کہتی ہے کہ عارضی حکم امتناعی ایسا حکم ہے جو کسی وقت عدالت معینہ وقت کے لیے یا عدالت کسی دوسرے حکم کے جاری کرنے تک یا کسی بھی نوعیت کے اوپر صادر کر سکتی ہے، اور ٹمپریری جو انجیکشن ہے، عارضی جو حکم امتناعی ہے، اس کے اوپر اس طرح کے جو ٹمپریری انجیکشن ہیں آر ریگولیٹڈ بائی دا کوڈ آف سول پروسیجر۔ یہ لینگویج ہے سیکشن 53 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے سیکشن 53 ڈائریکٹلی ریفرنس دے رہا ہے آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت ٹمپریری انجیکشن کے لیے، اور گائیڈ لائن فراہم کر رہا ہے۔ عارضی حکم امتناعی دعوے کے کسی بھی مرحلہ پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عارضی حکم امتناعی کچھ عرصہ کے لیے یا عدالت کے حکم ثانی تک یا تا فیصلہ مقدمہ بھی صادر فرمایا جا سکتا ہے۔ آرڈر 39 رول 1-2 یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 مختلف اصول وضع کر رہے ہیں عارضی حکم امتناعی کے لیے۔ پہلا، پریما فیسی کیس۔ دوسرا، irreparable loss۔ تیسرا، بیلنس آف کنوینئنس۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حکم امتناعی دوامی کی۔ دوام کا مطلب ہے مستقل۔ حکم امتناعی دوامی ڈگری کی صورت میں صادر کیا جا سکتا ہے، اور حکم امتناعی دوامی کسی سول سوٹ کی کارروائی کے بعد میں واقعات پر مشتمل ایسی ڈگری ہوتی ہے جس میں مدعا علیہ کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے دائمی حکم جاری کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا حکم ہوتا ہے جس کی بنا پر مدعا علیہ ہمیشہ کے لیے کسی کام یا کسی رائٹ میں مداخلت کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ سیکشن 54 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اسی بات کو کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکشن 55 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی۔ وہ ہے حکم امتناعی تاکیدی۔ تاکید کرنا، لازمی کسی چیز کو آرڈر کرنا، تاکید کرنا نصیحت کے زمرے میں آتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو۔
کسی شخص کو اس کی ذمہ داری یا فرض کو پامال کرنے سے روکنے کے لیے عدالت ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایسا حکم جاری کرتی ہے کہ وہ رک جائے، اپنے فرض کو پامال نہ کرے، یا کسی مطلوبہ کام کو کرنے کا بھی حکم جاری کر سکتی ہے، تاکید کر سکتی ہے کہ لازمی یہ کام ایسے کرو، یہ لوگوں کو ضرورت ہے، یہاں پہ کٹ بناؤ، روڈ کے درمیان کٹ نہ بناؤ۔ تو یہ چیزیں حکم امتناعی تاکیدی میں آتی ہیں، تاکید کرتی ہے عدالت، جو سیکشن 55 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو دوستو بات چلتی ہے سیکشن 53 سے، جو پڑھا جاتا ہے آرڈر 39 رول 1-2 کے ساتھ۔ پھر بات آ جاتی ہے دوامی کی، جو سیکشن 54 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ڈیل کر رہا ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے حکم امتناعی تاکیدی کی، جو سیکشن 55 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو 53، 54 اور 55 تینوں سیکشن ایک مقدمے میں ہم حکم امتناعی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حکم امتناعی عارضی بھی دیا جائے، علیحدہ سے ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت۔ بات جو ڈسکس کی گئی ہے وہ سیکشن 53 کی ہے۔ اس کے بعد ہم سیکشن 54 اور سیکشن 55 کے تحت حکم امتناعی دوامی و تاکیدی، یہ ہم مستقل طور پر پرے کر کے اس کی ڈگری لے لیتے ہیں، اور تا فیصلہ مقدمہ عارضی حکم امتناعی لیتے ہیں۔ حکم امتناعی دوستو ایک ایسا عدالتی اختیار ہے، ثوابدیدی اختیار ہے، جس کی بنا پر عدالت کسی شخص، کسی آفیسر یا کسی حکمران کو منمانی کرنے، قانون شکنی کرنے سے روک دیتی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص قانون کی نظر میں بالا تر نہیں ہے، اس کی کوئی مجال نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے یا اپنی منمانی کرے، کیونکہ اگر وہ کوئی ایسا ناانصافی والا آرڈر جاری کرتا ہے یا کوئی ایسا فیل کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں انتشار پھیلے گا۔ حکم امتناعی بنیادی طور پر معاشرے میں توازن قائم کرنے کے لیے ایک ثوابدیدی اختیار عدالت کو دیا گیا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں توہین عدالت کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حکم امتناعی دوامی اگر کسی کیس میں نہیں مل سکتا تو اس میں حکم امتناعی عارضی بھی نہیں مل سکتا۔ ہمیشہ حکم امتناعی عارضی جو ہے that will be connected with section 54، عارضی 53 ہے with آرڈر 39 رول 1-2، کنیکٹ کس کے ساتھ ہے؟ سیکشن 54 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے ساتھ، کہ اگر مستقل حکم امتناعی نہیں تو پھر عارضی بھی نہیں۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ عارضی حکم امتناعی کے لیے بڑا لینینٹ ویو عدالت ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتی ہے۔ عام طور پر عدالتیں حکم امتناعی عارضی جاری کر دیتی ہیں، کیونکہ مدعی ثابت کرتا ہے کہ اگر وہ نہ دیا گیا تو اس کو irreparable لاس ہوگا، اس کا جو کیس ہے وہ بالکل پراما فسائی ہے، اور اس کے بعد بیلنس آف کنوینئنس اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو اتنی دیر میں بہت سا لاس ہو چکا ہوگا، تو پھر عدالت سیکشن 54 کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکشن 53 کے تحت ریلیف دے گی۔ عام طور پہ دے دینا چاہیے۔
حکم امتناعی دوامی بنتا ہو تو عارضی لازمی دینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ناگزیر حالات میں جب معاملہ ایسا گمبھیر ہو دین انکار کرنا چاہیے۔ دعویٰ حکم امتناعی دوامی جو ہے مختلف معاملات کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ناجائز تعمیرات کو روکنے کے لیے، غیر قانونی بے دخلی کو روکنے کے لیے، گندے پانی کا کوئی نالہ بن گیا ہے تو اس کے لیے، جو حکمران ہیں ان کا کوئی آرڈر ایسا ہے جو غیر قانونی ہے اس کو روکنے کے لیے، اگر کوئی پبلک نوئسنس کریٹ کر رہا ہے دین حکم امتناعی دوامی آ سکتا ہے، اگر کوئی آپ کے ایزمنٹ رائٹس کو انفرنج کر رہا ہے دین آپ حکم امتناعی میں آ جاتے ہیں، کوئی بندہ آپ کی رائٹس میں مداخلت کر رہا ہے آپ اس میں حکم امتناعی میں جا سکتے ہیں، کسی بندے نے سڑکوں پہ رکاوٹ کھڑی کر دی ہے آپ حکم امتناعی میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقدمے بازی کو روکنے کے لیے آپ سٹے آرڈر میں جا سکتے ہیں، اس کے بعد ٹریڈ مارک کی نقل کو روکنے کے لیے، پیٹنٹ کے جو رائٹس ہیں ان کو روکنے کے لیے ان کی خلاف ورزی کوئی نہ کرے، اس کے بعد کاپی رائٹس کی اگر کوئی خلاف ورزی آپ کے کر رہا ہے تو آپ حکم امتناعی دوامی لے سکتے ہیں، اور جہاں پہ دوامی آپ کو ملتی ہے وہاں پہ عارضی بھی آپ لیتے ہیں۔ اگر پرے نہ کی جائے دوامی حکم امتناعی کی تو پھر عارضی حکم امتناعی کے لیے چھڑی آپ اپلیکیشن دے دیں تو وہ قابل اخراج ہے اور وہ خارج ہی ہونی چاہیے۔ زمین میں گڑھے کھود کے مٹی وغیرہ یہ جو سڑکوں پہ آئے روز میٹر ہوتا ہے، اس کے بعد کسی بندے نے آپ کے احرام میں مخل ہو رہا ہے آپ حکم امتناعی لے سکتے ہیں، اس کے بعد یہ عدالت کا ٹوٹل ڈسکریشن ہے، ٹوٹل ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے۔ اب سیکشن 54 جو ہے حکم امتناعی دوامی تب جاری ہوتا ہے جب کسی جائیداد کے کنسرن جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ جائیداد متداویہ کا ٹرسٹی ہو، اس کے بعد ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ بے جا مداخلت کر رہا ہے اس جائیداد میں، اور عدالت کے پاس اس کی مداخلت کی صورت میں معاوضہ تعین کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہے کہ ایسا نقصان ہو جائے گا کہ اس کا مالی معاوضہ مونیٹری اسسمنٹ نہیں کی جا سکتی، اور مداخلت بیجا جو ہے اس سلسلے میں اگر ادائیگی معاوضہ کی گئی، ڈیمیجز اگر دے دیے گئے تو وہ اپروپریٹ گریوینس کی ریمیڈی نہیں ہوگی، معقول داد رسی نہیں ہوگی، اور ایسی صورت جب مداخلت کی صورت میں ڈیمیجز بھی نہیں مل سکتے تو سیکشن 54 حکم امتناعی دوامی جاری کیا جاتا ہے، اور سول کورٹ جو ہے وہ بااختیار ہے انڈر سیکشن 54 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 حکم امتناعی دوامی جاری کریں۔ اس کے بعد سیکشن 55 جو ہے وہ حکم امتناعی تاکیدی کے بارے میں بتاتی ہے کہ کسی شخص کو فرائض کی ادائیگی کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے یا کسی کام کے کرنے کے لیے جو کام قانوناً وہ کرنے کا پابند ہے مجبور کرنا، یہ عدالت جب چاہتی ہے تو عدالت بذریعہ حکم امتناعی تاکیدی اس کو ایسا کام کرنے سے روک سکتی ہے جو قانونی طور پر وہ غلط کر رہا ہے، اور ایسا کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے تاکید کے ساتھ جس کام کو کرنے کا وہ پابند ہے۔ یہ سیکشن
55 کہتا ہے حکم امتناعی تاکیدی کے حوالے سے۔ حکم امتناعی تاکیدی ایک ایسا حکم امتناعی کا حکم ہے جس کی روح سے عدالت ڈیفینڈنٹ کو مجبور کرے گی کہ وہ سابقہ پوزیشن بحال کرے۔ سالمن کی مشہور کتاب ہے جورسپروڈنس، اس میں کہتا ہے کہ حکم امتناعی تاکیدی ایک ایسا حکم ہے جس کی بنا پر ڈیفینڈنٹ کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی غیر قانونی اور نقصان دینے والے جو عمل ہیں ان کو ختم کر دے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے ایک بلڈنگ بنائی ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ہمسائے ہیں ان کے حق کے آسائش میں مداخلت ہو گئی ہے، حق کے آسائش کا جو حق ہے وہ انفرنج ہو کے رہ گیا ہے، تو عدالت حکم امتناعی تاکیدی کے ذریعے ان کو تاکید کرتی ہے کہ یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مداخلت جو ہے ان کے ایزمنٹ رائٹس میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو عدالت بلڈنگ کے اس حصے کو جس حصے کی تعمیر کی وجہ سے ہمسایوں کے ایزمنٹ رائٹس انفرنج ہوئے ہیں ان کو گرانے کا حکم بھی صادر کر سکتی ہے بذریعہ حکم امتناعی تاکیدی انڈر سیکشن 55 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877۔ یاد رکھیے گا کہ اگر رائٹس کے اندر مداخلت نہ کی گئی ہو، کوئی بھی رائٹ آف پراپرٹی ہے، رائٹ آف ایزمنٹ ہے، کاپی رائٹ ہے، پیٹنٹ رائٹ ہے، ٹریڈ مارک کے رائٹس ہیں، رائٹ آف موومنٹ ہے، رائٹس ہیں، کوئی بھی رائٹس جو لیگل رائٹس ہیں جو قانون مانتا ہے آپ کا رائٹ ہے، اگر ان کے اندر مداخلت نہیں کی گئی تو جناب پھر حکم امتناعی بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو پہلے کاز آف ایکشن یہ دینا ہے کہ میرا فلاں فلاں رائٹ انفرنج ہوا ہے، اس بندے کے اس کام کے کرنے کی وجہ سے، جو غیر قانونی کام اس نے کیا اس کی وجہ سے میرا رائٹ انفرنج ہوا ہے، اور اگر اس نے یہ کام کیا تو میرا یہ رائٹ انفرنج ہوئے گا۔ دونوں صورت میں جو ہے حکم امتناعی رائٹس میں مداخلت کو روکنے کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حکم امتناعی میں کہ جو دعویٰ جات ہیں، سوٹس جو ہیں، ان کے اوپر کورٹ فیس۔ حکم امتناعی کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر سیکشن 7 سب سیکشن 4D لاگو ہوتا ہے، جس کی روح سے مدعی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کورٹ فیس متعین کرتا ہے، اور حکم امتناعی کے جو سوٹس ہیں اس میں مالیت مقدمہ بغرض سماعت اختیار کورٹ، اختیار سماعت عدالت جو ہے وہ انڈر سیکشن 8 سوٹ ویلیویشن ایکٹ سیم ہوگی۔ جتنی اس نے مالیت اپنی مرضی سے 200 روپیہ رکھا ہے تو 200 روپیہ ہی سوٹ فیس، جو سوٹ ویلیویشن ایکٹ کی سیکشن 8 ہے وہ کہتی ہے وہ سیم ہوگی، ایک ہی ہوگی۔ اب بات آتی ہے لمیٹیشن کے حوالے سے۔ تو عام طور پر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے۔ آرٹیکل 120 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاص لمٹ بعض صورتوں میں نہیں دی گئی ہے قانون کے اندر کہ فلاں کام کرنے کی، فلاں سوٹ کی اتنی لمیٹیشن ہے، اگر نہیں کی تو آرٹیکل جو ہے 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کہتا ہے کہ تصور کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ کاز آف ایکشن ارائز ہونے سے 6 سال اس کی لمیٹیشن ہے۔ اور اگر مقدمے کے اوپر آرٹیکل 32 ہے اپلائی ہوتا بعض صورتوں میں تو جناب 3 ایئر ہوگا اس کی لمیٹیشن۔ اگر آرٹیکل 41 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے دین بھی
3 سال ہوگا. لیکن اگر آرٹیکل 120 ہے کوئی واضح نہیں ہو رہا، ایسی کیس جو ہے وہ ایسی صورتحال میں فال کر رہا ہے جس میں کوئی لمیٹیشن واضح نہیں آ رہی، لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس پہ وضاحت نہیں کر پا رہا، دین آرٹیکل 120 جو ہے بنائے دعویٰ جو ہے کاز آف ایکشن ارائز ہونے سے 6 سال کے اندر 6 سال اس کی میعاد ہوگی. لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حکم امتناعی جو ڈگری ہے اس کی ایگزیکیوشن کی لمیٹیشن. حکم امتناعی دوامی جو ہے، تاکیدی جو ہے، اس کی ڈگری کے اجراء کی جو میعاد ہے اس حوالے سے آرٹیکل 182 لمیٹیشن ایکٹ 1908 وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے ود ان 3 ایئر 3 سال کے اندر حکم امتناعی دوامی و تاکیدی کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ لازمی کروا لی جائے 3 سال کے اندر آرٹیکل 182 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس پہ زور دیتا ہے. چند باتیں تھیں دوستو جو حکم امتناعی کے حوالے سے سادہ سی سیدھی سی تھی، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے. بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ.